قرآن مجید میں فکر فا کاف را اس کے مختلف مادے تفکر فکر کے یہ کوئی 700-800 بار اس کے ریپیٹیشن ہوا اس کے 700-800 سے زیادہ اس کے انسٹنسز ہیں. تو کیوں اتنا زیادہ زور دیا ہے فکر پر، تفکر پر، غور و فکر پر، تعقل پر؟ ایک دم ہم نے یہ تحقیق بھی پیش کی تھی، یہ سارے فیکٹس فگرز بعض لوگوں کے سامنے پرانی بات ہو گئی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہم جو اپنے کم فہمی کم عقلی کے سبب جو چیز سوچ رہے ہوتے ہیں تو ویسا نہیں ہے معاملہ، اس کے برعکس ہے. تو کہتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے خوبصورت کوششیں کی اور اسی میں، اب یہ تو میرا ذاتی کام تھا نا کہ میں نے اپنی جو مجھ سے متعلق لوگ ہیں ان کی خبر گیری کرنی تھی، ان کے لیے پرووائڈ کرنا تھا. کہہ رہے ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تجلی فرمائی، عنایت والی تجلی، اسی میں مجھ پر تقرب کی منزلیں کھولیں، دیدار وصال کی لذتیں کھولیں، عنایتیں کی مجھ پر. ہاں، اور یہاں تک کہ پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ میرے گھر والے نہ ہوتے نا تو میں قرب و وصال کی یہ وادیاں کبھی پاتا ہی نہ. ٹھیک ہے، مقصد اس لائیو تو میں جو عبد مقرب ہوا اور خدا کا قرب پایا، اس تقرب میں جو بہت بنیادی ایلیمنٹ تھا وہ یہی میری فیملی، ان کے مشاغل، ان سے متعلق امور تھے، اور جو میرے جو متعلقہ لوگ ہیں اس میں شاگرد بھی ہیں، سب آ گئے. تو ان سے تعلق داری رب تعالیٰ کے قرب کی وادیوں میں لے گئی. اور کہتے ہیں اگر میں سخت گیر ہوتا، سختی کرتا نا اپنی جان پر، اپنے ذات پر، اپنے نفس پر، اور روکتا اس کو مخلوقات میں مشغول ہونے سے، اور سمجھتا کہ مجھے عبادت زیادہ، نفلی عبادت زیادہ، فرائض تو پورے کرنے ہی کرنے، اس میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی الٹا مطلب نہ لینا. تو اس لیے بار بار کلیئر بھی کر لیتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ ایک لفظ یا جملے میں سے الٹی چیز بھی لے لیتے ہیں، اسی لیے کلیئر کرنی پڑتی ہے بار بار، تاکہ کوئی مسکنسیپشن نہ ہو، کوئی شر نہ پھیلائے، کوئی شرارت نہ کر جائے. دنیا ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے کیفیت کے لوگ ہیں، غسیلی طبیعتوں کے لوگ ہیں، حسد کی، تنگی کے، مسلکی اناد بغض، ذاتی اناد بغض، فرقہ واریت، مختلف امراض ہیں، امراض ہی امراض ہیں. ہماری سوسائٹی میں تو مرض ہی مرض ہے، امراض ہی امراض ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں، یعنی ان گنت مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے. کہتے ہیں اگر میں اپنے نفس کو، اپنی ذات کو یعنی کہ جھڑکتا، سختیاں کرتا، اس سے روزے رکھواتا زیادہ نفلی، اور اس سے نفلی قیام اور یہ چیزیں کرواتا تطوع، اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرتا، اپنی ذمہ داریوں سے، اپنی فیملی کے حقوق سے اچھی طرح عہدہ برا نہ ہوتا، تو رہ جاتا میں وہ جو اعلیٰ ترین رستہ ہے، سب رستوں میں جو اعلیٰ ترین اور اقوم ترین رستہ ہے، اس سے رہ جاتا ہوں. تو پتہ چلا کہ اعلیٰ ترین اقوام ترین رستہ کون سا تمام رستوں میں جو خدا کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اپنے ذات کو، اپنے آپ کو اپنے متعلقین کی خدمت میں لگایا جائے، ان کے کام کیے جائیں، ان کے حقوق پورے کیے جائیں، ان کی عزت کا پورا پورا خیال رکھا جائے. اور کہتے ہیں اسی طرح اس عمل کی بنیاد پر اب مجھے امید ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقام محمود پہ ہوں گے تو ان کے عرش کے سائے، ان کی کرسی کے سائے میں ہوں گا انشاءاللہ میں، جب دیگر تمام رسل کے، انبیاء کے انصار ان کے ساتھ آئیں گے. انصار ان کے مددگار، ان کو ٹھہرانے والے، ان کی خبر گیری کرنے والے، ان کی دلجوئی کرنے والے. ٹھیک ہے، ان کو اپنے گھروں پہ مہمان نوازی ٹھہرانے والے، ان کو کھانے پیش کرنے والے. یہی کام انصار نے کیا تھا، یہی کام دیگر انبیاء کے. ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات اگر کسی شخص کے پاس منصب نہ بھی ہو تو وہ کسی منصب والے کی خدمت کر لے، اس خدمت کے بنیاد پر وہ اس کے ساتھ لکھ دیا جائے گا، اس کے ساتھ جڑ جائے. اذان ہو رہی ہے، ہم انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی، شکریہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.